اور اس تعلق سے مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، وہ پڑھ رہا ہوں میں نے نہیں کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حیاء العلوم کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 253 پہ اس روایت کو لکھتے ہیں، اور اسی روایت کو امام تاج الدین سبکی جو 600 ہجری کے امام ہیں، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جلد 6 صفحہ 290 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شرار العلماء الذین یأتون العمرہ وخیار العمراء الذین یأتون العلماء، کہتے ہیں کہ بدترین عالم وہ ہے، بدترین علماء وہ ہے جو امیروں کے پاس جائے۔ یہ امام غزالی روایت لکھ رہے ہیں، بدترین علماء کون ہیں؟ جو امیروں کے پاس جائیں، امیروں کی چاپلوسیاں کریں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور بہترین امیر وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں۔ اور اسی روایت کو ان لفظوں میں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں مکتوبات میں کہ بدترین عالم وہ ہیں جس کی جوتی کسی امیر کے دروازے پر دیکھی جائے، اور بہترین امیر وہ ہے جس کی جوتی کسی عالم کے دروازے پر دیکھی جائے۔ تو یہ ہمارے علماء کا کردار تھا کہ پہلے بڑے بڑے بادشاہ اور امیر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، علماء امیروں سے بے نیاز ہوتے تھے۔ آج یہ ہے کہ علماء امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور امیر علماء کو نچاتے ہیں انگلیوں پر۔ یہ دور کتنا بدل گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے امام ہیں، خلیفہ ہارون رشید نے پیغام بھیجایا کہ میرے 2 بچے ہیں، ان کو آپ پڑھانے محل پہ تشریف لائیں۔ آپ تصور کرو، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ ابھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی سیٹھ صاحب بولے ارے وہ پیر صاحب کو میرے گھر لے آنا، مرید ہونا ہے، تو پیر صاحب اچھا حضرت بہت بڑی فیکٹری کے مالک ہے، پیر صاحب تو دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے الٹے پیر بھاگیں گے۔ بھیا یہ بندہ مرید بن گیا تو 10-20 ہزار کا نذرانہ تو پک ہی جائے گا، سال کا 1-2 لاکھ کا تو ویسی زکوٰۃ وقت کا چندہ بھی جم جائے گا۔ یہ بھی حالات ہے۔ بادشاہ وقت بلا رہا ہے صاحب، چھوٹا موٹا آدمی نہیں۔ امام مالک کو پیغام دیتا ہے کہ آپ آئیں، میرے 2 بچے ہیں، محل میں آ کے پڑھائیں اور آپ کو بہت بڑی تنخواہ دی جائیں گی۔ امام مالک پیغام کیا بھیجتے وزیر کو؟ کہتے جاؤ بادشاہ سے کہنا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ وزیر پہنچتا کہتا حضور امام مالک تو یہ فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا واقعی عالم دین ہے، سچے عالم دین۔ اچھا جاؤ ان سے کہو کہ بچے پڑھنے آئیں گے، کوئی الگ وقت مقرر کر لے جس وقت دوسرے بچے نہ ہو، صرف شہزادے آئیں، شہزادے کو تنہائی میں الگ پڑھا دیں۔ وزیر آتا ہے کہتا حضور بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ایک الگ وقت مقرر کر لیں، شہزادے آئیں گے پڑھیں گے، دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ امام مالک فرماتے وزیر سے کہو بادشاہ سے کہ اسی وقت پڑھایا جائے گا جب سارے بچے پڑھائے جاتے ہیں اور انہی کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ وزیر آ کے بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے واقعی سچے عالم ہیں۔ شہزادوں کو بلایا، کہا جاؤ امام مالک کے یہاں میں تمہارے کو ان کی خانقاہ میں جو ہے لے چلتا ہوں۔ خانقاہ لے گیا، امام مالک کے حوالے کر دیا، حضور ان کو علم سے آراستہ کرے، پڑھائیں۔ اب وہ بچے وہیں پڑھ رہے، وہی کھانا کھاتے جو عام بچوں کو ملتا ہے، ویسے ہی بستر پہ سوتے جیسے عام بچے سوتے ہیں، ویسے ہی سلوک ہوتا ہے شہزادوں کے ساتھ جیسے عام بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک دن بادشاہ کو خیال آیا چلو ذرا صاحبزادوں کی خبر لیں، پڑھائی کیسے چل رہی ہے، کیا حالات ہے۔ وزیر کو لیا اور مغرب کے کچھ وقت پہلے نکلتا ہے۔ جب خانقاہ پہنچا امام مالک کی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ خانقاہ میں داخل ہوا، دیکھتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں اور ہارون رشید کا بڑا بیٹا مامون وضو کروا رہا ہے، ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے، اور بالکل وضو کا آخری حصہ چل رہا ہے کہ امام مالک اپنے ہاتھوں سے پیروں کو دھو رہے ہیں اور یہ لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے شہزادہ۔ یہ پانی ڈالنے میں مگن تھا، یہ پیر دھونے میں مگن تھے، دونوں کا خیال ہی نہیں ہوا کہ بادشاہ آیا ہے۔ اچانک جیسے ہی بادشاہ آتا ہے اور بادشاہ نے آیا یہ منظر دیکھا، ایک زور کا تھپڑ دیا، اٹھایا اور اپنے شہزادے صاحبزادے کو رسید کر دیا۔ اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ صاحبزادہ ادھر گرا، پانی کا لوٹا ادھر گرا۔ امام مالک نے دیکھا بادشاہ غصے میں ہے، صاحبزادے کو تماچا مارا، ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئے، گھبرا گئے، بادشاہ کو ناراض ہو گیا، اب جلال اور غصے میں ہے۔ شاید اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ شہزادہ ہو کر غلاموں کی طرح کام کر رہا ہے، نوکروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ خدا کی قسم میں نے اس کو نہیں کہا تھا شہزادے کو کہ وضو کروائے، اس نے ضد کی کہ میں وضو کرواتا ہوں، اسی نے لوٹے میں پانی لایا اور مجھے وضو کروا رہا تھا، میں نے نہیں کہا۔ جب خلیفہ نے سنا تو رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام مالک کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے امام آپ نے غلط سمجھا، خدا کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں مارا ہے
کہ وہ وضو کیوں کروا رہا ہے، شہزادہ ہو کے غلاموں کی طرح خدمت کیوں انجام دے رہا ہے؟ میں نے اس لیے اس کو تماچا رسید کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے اور ایک ہاتھ اس کا خالی ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے، اس لیے تماچا مارا کہ دوسرا ہاتھ خالی ہے، اس سے ہاتھ سے امام مالک کے پیر کو کیوں نہیں دھلوا رہا ہے؟ امام کو اتنی زحمت کیسے دے رہا ہے تو؟ اس لیے میں نے تماچا مارا ہے۔ تو یہ اس وقت کے بادشاہ اور امیر بھی ایسے ہوتے تھے جو علماء کی قدر کرتے تھے، اور علماء بھی وہ ہوتے تھے جو امیروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس لیے ان کی زبانوں میں تاثیر تھی۔